بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز رات آج کے درس میں احکام وراثت یعنی میراث کو کیسے تقسیم کرنا ہے اس کے متعلق درس ہے۔ اگر قرآن کی آیات جن 3 آیات میں اس کا بیان ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176 کے اندر، اگر ان کا ہم ترجمہ اور آیت کو پڑھ کر پورا بیان کریں تو یہ 3 آیتوں کا صرف 20 منٹوں میں ترجمہ ہی ہوگا، کیونکہ تفصیل تو اس وجہ سے صرف ترجمہ کریں گے، وہ بھی صرف 2 آیتوں کا، باقی وہ بھی آپ کی توجہ ہوگی تو بات آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وقت کے اندر اختصار ہے اور اس کے اندر ہم نے آپ کو چند اہم باتیں کرنی ہے وراثت کے متعلق۔ تو ترجمہ سماعت کریں آیت نمبر 11 کا۔ اور تمہارے لیے تمہاری فوت شدہ بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے نصف حصہ ہے۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ 11 میں اس طرح ہے: اے مسلمانوں، اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں یہ حکم فرماتا ہے کہ لڑکا کا حصہ 2 لڑکوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ میت کے ترکے کے 2/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ میت کے ترکے کا نصف ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکے کا 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ میت کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے میت کے ترکے کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو پھر اس کی ماں کے لیے میت کے ترکے کا 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی اور میت کے قرض کو ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم از خود نہیں جانتے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ مفید ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بے حد حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور تمہاری لیے تمہاری فوت شدہ بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں نصف حصہ ہے، بشرطے کہ تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد ہو تو پھر تمہیں ان کے ترکے میں سے 4واں حصہ ملے گا، ان کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا ان کے قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ترکے کا 4واں حصہ ہوگا، بشرطے کہ تمہاری اولاد نہ ہو۔ بس اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا، تمہاری وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو اور اس کا ماں شریک بھائی ہو یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہوگا، اور اگر وہ ماں شریک بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب ترکے کے 1/2 حصے میں شریک ہوں گے۔ وصیت کو پورا کرنے کے بعد یا قرض کو ادا کرنے کے بعد وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ اللہ کی طرف سے مؤکد حکم ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ تو یہ 2 آیات ہیں جن میں پوری ڈیٹیل میں احکام کو بیان کیا گیا۔ اگر ہم ان کی زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو اس کے اندر اتنی وقت میں گنجائش نہیں، صرف ان آیتوں کے اندر جو چیزیں حصے بیان ہوئے ان کو آپ توجہ سے ایک مرتبہ سماعت کر لیں۔ اگر میت کی صرف
2 بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے کل مال کے 3 حصے کی جائیں، 2 ان کو دے دیے جائیں گے۔ اگر بھائی کوئی نہ ہو، صرف 2 بیٹیاں ہی ہوں تو ان کو 2 حصے مال دیا جائے گا اور 1 حصہ باقی رشتہ داروں میں۔ اور اگر میت کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا مال ملے گا۔ اگر بالفرض 2 سے زیادہ بھی ہوں تو پھر بھی 2/3 ہی ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، باقی اسباب کو ملے باپ کے رشتہ داروں کو، دادا چاچا، یہ کہانی باقی اسباب میں 2/3 ہو گیا، 1 حصہ جو ملے گا وہ باپ کے رشتہ داروں میں سے باقیوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، باپ کے رشتہ داروں میں دادا چاچا بھتیجا خود باپ یہ سارے اسباب ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، پہلی آیت کے ضمن میں ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ جب یہ ساری صورتحال اس وقت ہے کہ ورنہ میت کی اولاد نہ ہو تو 6واں حصہ ماں باپ، اور اگر میت کی اولاد ہو تو ماں کا 3واں حصہ ہے، باقی سارا مال باپ ہے۔ اگر میت کی اولاد ہو تو ماں اور باپ دونوں کا 6واں ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر ماں کا 3واں اور باپ کو باقی سارا مال ملے گا، 1/3 ماں کا ہوگا۔ 5ویں بات یہ ہے، اگر میت کے بہن بھائی ہوں لیکن اولاد نہ ہو، پھر ماں کا 6واں حصہ ہے، باقی سارا باپ کو ملے گا، وہ آگے ان میں تقسیم اپنی مرضی کے ساتھ کرے گا۔ اس کو رب کے قرآن نے آیت نمبر 11 کے اندر یہ چیزیں بیان کی۔ اب دوسری آیت جو آیت نمبر 12 ہے، اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ بیوی کو وراثت میں شوہر اگر اس کا فوت ہو جائے تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا جب اس کے شوہر کی اولاد موجود ہو، اور اگر اولاد نہیں اس کے برعکس ہے، اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا اگر بیوی کی اولاد موجود ہو، اور اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا مال مل جائے گا، 1/2۔ اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو شوہر کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا۔ شوہر فوت ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی ہے اولاد بھی، تو بیوی کو 1/8 ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں صرف بیوی ہی ہے تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر میت کی اولاد اور ماں باپ نہ ہوں تو اس کی وراثت میں اس کے احیافی بھائی کا 1/6 حصہ ہوگا۔ احیافی بھائی کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی تو ہو، باپ کی طرف سے نہ ہو، تو اس کا اگر میت کی اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے احیافی بھائی کا 1/6 حصہ ہوگا، اور اگر زیادہ احیافی بھائی ہوں تو 1/3 حصہ ہوگا، یعنی مال کے 3 حصے کریں گے، 1 حصہ اس کے احیافی بھائیوں کو دے دیں گے، باقی دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 کے اندر یہ بات ہے، میت کی اگر اولاد نہ ہو، نہ ماں باپ ہو، تو ایک ہی بہن ہو اس کی، تو اس بہن کو آدھا مال ملے گا، یعنی ایک حقیقی بہن ہو تو اس کو آدھا مال، اور 2 بہنیں ہوں تو ان کو 2/3، یعنی کل مال کے 2 حصے کریں گے، 3 حصے تو 2 بہنوں کو مل جائیں گے، باقی ایک دیگر رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ اب یہ تفصیلات اگر آپ کو سمجھ آئی، یہ آیات کے زمرے میں تھی، اس پر چند باتیں اور میں ایڈ کر کے پھر آپ کو میں مثال کے ذریعے 1-2 مثالیں سمجھا دیتا ہوں، لیکن یہ چند باتیں پہلے اور یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلے کیا ہوگا، ان آیات میں ابھی آپ نے ترجمے میں بھی یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وراثت کے احکام تب جاری کرنے ہیں جب آپ پہلے میت کی وصیت اور قرض کو پورا کر لیں۔ دونوں آیتوں میں پہلے وصیت کا ذکر ہے، پھر کس کا ذکر ہے؟ قرض کا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب وراثت تقسیم کرتے تھے پہلے قرض دیتے تھے اور بعد میں وصیت کو پورا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی نصوص ہے، اور صحیح بخاری کے اندر الحارث احور سے ایک روایت ہے،
اور یہ روایت شدید ضعیف ہے الحارث احبر کی وجہ سے، جو کہتے ہیں صرف بخاری تو وہ کہتے ہیں ضعیف سی بات ہی نہیں بنتی۔ یہاں اس ضعیف روایت کی وجہ سے اس پر عمل ہے، پہلے قرض دینا چاہیے، بعد میں وصیت نافذ کرنی چاہیے۔ تو غیر مقلدین کے لیے اس بات میں سبق ہے، جو صرف بخاری کا رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں صرف ایک ضعیف روایت سے قرآن کے مقابلے میں حکم ثابت کیا جا رہا ہے، وہ کیوں ہے؟ کہا اس پر علماء کا اجماع ہے اور قیاس کے قریب ہے۔ تو جب قیاس کے قریب ہے، قیاس کیا ہے کہ وصیت کو پورا کرنا مستحب ہے، وصیت کو پورا کرنا، اور قرض کو ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض کا درجہ پہلے ہو گیا، یہ قیاس ہے، تو قیاس کو وہ مانتے ہیں، تو تقسیم وہ ہمارے والی کرتے ہیں۔ تو ضعیف روایت سے کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تقسیم کی جائے گی میت کی، اس میں جتنا پیسہ خرچ ہوگا اس کو نکالا جائے گا، پھر میت کے ذمہ جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا، تیسرے نمبر پر پھر میت کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ موجودہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یاد رہیں وصیت کو صرف، ابھی قرآن میں بھی یہ ذکر ہوا کہ اس سے ورثاء کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ 3 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا، اس نے کہا میرا 3 لاکھ جو ہے تم مسجد میں دے دینا، اس کی وصیت کو اس طرح پورا نہیں کیا۔ میت کی وصیت کو ثلث مال میں پورا کیا جائے گا، یعنی کہ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ 3 لاکھ کا بھی کہتا ہے تو 1 ہی لاکھ مسجد کو دیا جائے گا، 3 لاکھ آپ نہیں دے سکتے، 2 لاکھ ورثاء کا ہے۔ کسی غیر وارث کے حق میں وصیت ہو تو اس کو پورا کیا جائے گا، یعنی کہ ایک میت اپنے کسی وارث کے متعلق وصیت کرے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے۔ بات غور سے سننے کی ہے۔ اگر میت یہ کہہ دیتا ہے مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے کہ میرے اس بیٹے کو فلاں پلاٹ دے دیا جائے، اس کی اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، شریعت کی روح سے کریں گے تو میت بھی گناہ گار ہے، پچھلے بھی گناہ گار ہے، اور نافذ بھی نہیں ہوگی میت کی اگر ایسی وصیت ہے۔ میت کی وصیت جو وارث نہیں بن سکتے ان کے حق میں قبول ہوگی اور اس میں پورا کیا جائے گا۔ جو میت کے آلریڈی وارث بن سکتے ہیں ان کو وصیتاً میت کچھ بھی نہیں دے سکتا مرنے والا۔ اصول وراثت قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے، یہ ایک اصول ہے وراثت کے اندر۔ کیا اصول ہے کہ جو قریب کا وارث ہے نا، یہ دور والے کو ختم کر دیتا ہے، اس کو وراثت نہیں دینے دیتا بالفرض۔ باپ موجود ہے تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا، ماں موجود ہے تو نانی کو کچھ نہیں ملے گا، باپ موجود ہے تو بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ باپ کی وجہ سے یہ لوگ ساکت ہو جائیں گے۔ اسی طرح باپ کے اور کئی اور چیزیں بھی ایسی، ان کی آپ متعدد مثالیں بنا سکتے ہیں، چونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ وصیت پر قرض کو مقدم کرنے کے حوالے سے آپ نے بات سماعت کر لی۔ اس کے آخر میں بات یہ ہے، اس نیت سے سارا مال میت مرنے والے کا تقسیم کر دینا اپنے ورثاء کے اندر کہ کسی ایک کو محروم کرنا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں، ایک سے وہ بڑی اس کو تھوڑی مخالفت ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ 3 کو سارا مال دے دیتا ہے، تو یہ غلط ہے، اس کو آخرت میں گناہ ہوگا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ کسی کو اپنی دنیا کی وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ایسی صورتحال ہمارے اکثر عام پیش آتی ہے، مرنے والا یہ سمجھتا ہے میں مرنے والا ہوں تو ان سب کے نام لگا دو، اس ایک کو محروم کر، کسی ایک وارث کو محروم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی، اگر آپ نے توجہ سے سنی ہوگی، تو اس پر ہم 1-2 مثالیں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا،
اس کے وارث 2 بیٹے، 1 بیٹی، 1 والدہ اور 1 شوہر ہے، اس کا کل ترکہ 130 روپے ہے، یا 1 کروڑ 30 لاکھ بھی کہہ دیں پھر بھی وہی بات ہے۔ چونکہ ہم نے مختصر لفظوں کا چناؤ اس لیے کیا ہے تاکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں تو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اب آپ لوگوں نے سمجھنا ہے یہ ہے میت، ٹھیک ہے۔ اب اس کا شوہر، یہ میت کی والدہ، میت کیا ہے؟ عورت ہے۔ اچھا جی، یہ اس کی 2 بیٹے اور 1 بیٹی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ آپ کہہ دیں کہ میت کے اور بھی رشتہ دار ہیں، یعنی کہ آپ کہہ دیں بھائی جو عورت ہے اس کا دادا دادی ہیں، تو یہ بچوں کے ہوتے ہوئے یہ سارے رشتہ دار ساقط ہو جائیں گے۔ اب شوہر کا حصہ کتنا ہے اولاد کی موجودگی میں؟ کیونکہ میت کی اولاد موجود ہے تو شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ یعنی کہ آپ توجہ نہیں کی، ہاں جی، 1/4، اور والدہ کا 1/6۔ اب بیٹے کا ڈبل ہوتا ہے بیٹی سے، ٹھیک ہے، لیکن وراثت کا اصول یہ ہے کہ پہلے کل مال سے جو اصحاب فرائض ہیں جن کے حصے رب کے قرآن نے مقرر کر دیے ان کا حصہ نکالا جائے۔ اب ہم نے کہا تھا 1 کروڑ 30 لاکھ یا 130، 10 روپے اس کے لگ کے کفن میں، دفن میں اور قرض ادا کرنے میں، وصیت کو پورا کرنے میں، چونکہ ہم اس ڈیل میں نہیں جاتے وقت کے اندر، چونکہ جتنی وسعت ہے اتنی بات کرنی ہے۔ اب پیچھے رہ گئے 120 روپے۔ 120 میں اب شوہر کا حصہ کتنا ہے؟ 4، تو 120 کا چوتھا کتنا ہوگا؟ 30 روپے۔ کتنے؟ 30 روپے اس کے آگے۔ اب پیچھے والدہ کا حصہ کتنا ہے؟ 6، تو 130 کو 120 کو ہی 6 پہ تقسیم کریں گے، 120 کو ہی 6 پہ تقسیم کریں گے، کتنے آ جائیں گے؟ 20، ٹھیک ہے۔ اب آگے پیچھے 1 بیٹی اور 2 بیٹے، تو پیچھے پیسے کتنے بچ گئے؟ ہاں 70 روپے بچ گئے۔ 70 کو اب آپ نے 3 پہ تقسیم کر دیں، کتنے ہو گئے؟ ہاں جی، بیٹے 2 بنا لیں تاکہ لفظ پورے ہیں۔ بیٹے 2 ہیں، بیٹی 1 ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے ایسے ہو گئے؟ 5، کیونکہ بیٹی کا سنگل ایسے ہے تو 5 ایسے ہو گئے۔ 5 کو آپ تقسیم کر دیں، 70 کو تقسیم کریں 5 پہ، کتنے ہو جائیں گے؟ 14، تو 14 روپے مل کے بیٹی کو، ٹھیک ہے۔ ہر بیٹے کا حصہ کتنا بن گیا؟ 28 روپے۔ اب ان کو جمع کریں تو 120 آئے گا، 30 ایسے شوہر کے اور 20 والدہ کے، 50 دونوں بیٹوں کے حصے 54 اور 14 ایسے بیٹی کے، یہ 70، تو کل 120 ہو گیا۔ آپ اس اعتبار سے آپ نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے اور یہی شرعی قانون ہے۔ دوسری ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ اب پہلے عورت تھی، اب مرد ہے، یہ مرد فوت ہو گیا، اس کی جو ہے 4 بیویاں ہیں، کتنی؟ 4۔ اچھا جی،
میت ویسے آج کل 4 تو یہاں پاکستان میں مشکل ہے. کتنی بیویاں ہیں؟ 4. اچھا. دوسرے نمبر پر آ جائیں، اس کے والد بھی موجود ہیں، والدہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ٹھیک ہے. اب ادھر بھی وراثت کے وہ پہلے 4 چیزیں کفن دفن، وصیت اور قرض کو نکالنے کے بعد 120 روپے یا 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. اب بیویوں کا حصہ کتنا ہے اولاد کی موجودگی میں؟ 1/8. 1/8. اچھا جی. اب یہ یاد رکھیں کہ اگر بیویاں 4 بھی ہوں نا، کل مال کا 1/8 علیحدہ کریں گے، پھر اس کو 4 کے اندر تقسیم کریں گے. تو 120 کا 8واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 15 ہی بنتا ہے. اچھا جی. اب 120 کا والد جو ہے اس کا بھی چھٹا حصہ ہے، والدہ کا بھی چھٹا. ان دونوں کو علیحدہ چھٹا دیا جائے گا. قرآن نے ان کا علیحدہ کا کہا 11ویں آیت کے اندر. تو کتنا بنے گا جی؟ 20 چھٹا حصہ 20، پھر ان کا بھی علیحدہ 20. یہی پہلے بتایا کہ کل مال سے پہلے بیوی کا حصہ نکالنا ہے تو کل مال سے، پھر والد کا حصہ نکالنا ہے کل مال سے، والدہ کا حصہ نکالنا ہے تو کل مال سے. یہ نکال دیا. یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا جی؟ 55. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 65. کتنے؟ اب پیچھے حصے کتنے رہ گئے؟ 2 بیٹیاں 2 بیٹے. تو بیٹوں کو ڈبل بنائیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ 6. کیا مطلب؟ 60 نہیں، 1/8 یعنی 15 روپے کو آگے 4 بیویوں میں تقسیم کریں گے. جو 15 روپے بیویوں کا حصہ بنا ہے وہ 15 یعنی آپ سمجھ لیں 15 لاکھ ہیں. اب نا 15 روپے تو نہیں ہوں گے 4 بیوی، تو وہ 4 بیویوں کے اندر تقسیم کر دیں گے. ہر ایک کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے. 15 لاکھ کو تو جتنے پیسے آئیں گے وہ ہر ایک بیوی کو ایک حصہ 4 میں سے دے دیا جائے گا. یعنی کہ 4 بیویاں ہوں گی، پھر سب کا حصہ 1/8 ہی ہوگا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب یہ ہے کہ یہ والد کا حصہ بھی 20 ہو گیا، والدہ کا بھی 20 ہو گیا، پیچھے 2 بیٹوں کا 4 اور 2 بیٹیوں کا 2، یہ دونوں 6 ہو گئے. پیچھے پیسے کتنے بچے ہیں؟ 65 روپے. 65 کو آپ نے 6 پہ تقسیم کرنا ہے تو آئے گا 10.83. ٹھیک ہے. اب حصہ بیٹے کا ڈبل کر لیں تو 21.66. اب ہر بیٹے کا حصہ 21.66، 21 روپے 66 پیسے، اور ہر بیٹی کا 10 روپے 83 پیسے. یہ حصے ہیں. اب اس ٹوٹل کو اگر آپ جمع کریں تو پھر 120 بن جائے. اب یہاں پھر وہی بات کریں، اگر اس کے والد ہیں، دادا جان ہیں، تو یہ ساقط ہو جائیں گے، کیونکہ والد کے ہوتے ہوئے دادا کو کوئی وراثت نہیں ملے گی، بہن بھائیوں کو کوئی وراثت نہیں ملے. بالفرض یہ کر لیں کہ اگر والد نہیں ہے، دادا موجود ہیں، تو وراثت کس کو ملے گی؟ 1/6 دادے کو ملے گا. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اب والدہ نہیں ہے، نانی موجود ہے، 1/6 نانی کو ملے. یہ کس کو پتہ ہے؟ نہ ہی کس لیے سے تقسیم کی. ایک اور مسئلہ بھی آپ سماعت کر لیں کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں اگر اپنے مال کو تقسیم کرے گا تو برابری کی سطح پر تقسیم کرے گا. یہ نہیں کر سکتا کہ بیٹے کو ڈبل دے اور بیٹی کو سنگل. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں اصول یہ بنا ہوتا ہے کہ والد یہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹی کو اس کے حصے کا جہیز دے دیا، یعنی کہ اس کے حصے کے میری وراثت میں اتنے لاکھ بنتے ہیں تو وہ میں نے اس کو جہیز میں دے دیے.
یاد رکھیں والد اپنی اولاد کو زندگی میں جو بھی چیز دے گا وہ ہبہ ہوگی، وراثت نہیں ہوگی۔ اب والد مرے گا تو وراثت پھر تقسیم ہوگی، جتنا مال ہے وہ بیٹیوں کو ان کا برابر کا حصہ ملے گا۔ بے شک زندگی میں وہ اگر اس کا 10 لاکھ بنتا ہے 20 لاکھ کا بھی جہیز دے دیا، بیٹی کو اس کے مرنے کے بعد اس کا 10 لاکھ لازمی ملے گا۔